أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوا عليه والمؤمنين. ایصال ثواب کی مجلس ہے. مرحوم ظفر عباس، ان کو مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے. جوان صالح، نیک سیرت، با کردار، با اخلاق، ایک مطمئن زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے. روایات میں ہے کہ وہ انسان خوش نصیب ہے کہ جو سعادت مند زندگی گزارے اور سعادت کی موت حاصل ہو جائے. تو یقیناً اس مرحوم کی موت سعادت ہے. عالم مسافرت میں موت آئی. عالم مسافرت میں موت آنا ہی ایک سعادت اور گناہوں کی بخشش، درجات کی بلندی کا سبب ہے. مرحوم با اخلاق، با کردار، ہر لحاظ سے ہر انسان جانتا ہے. عزیز و اقارب تو خصوصی طور پر بہتر جانتے ہیں کہ جہاں تعلیمی لحاظ سے انہوں نے ایک مقام حاصل کیا، وہاں اخلاق و کردار سے بھی ایک بلند مقام پہ فائز تھے. جہاں پہ مرحوم نے مادی لحاظ سے تکامل حاصل کیا، وہاں روحانی لحاظ سے بھی تکامل پہ منزل تھے، فائز تھے. حج اور زیارات، مقامات مقدسہ پہ حاضری، سب کچھ مکمل کر کے اس دنیا سے چلے گئے. خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے جائے. یہ جو ہم روایت پڑھتے ہیں کہ جب مولا علی پہ ضربت پڑی تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، موت پہ ہر انسان پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، لیکن مولا موت پہ کیا فرماتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گئے. ظاہری طور پہ تو کامیابی نہیں ہے، ظاہری طور پہ موت ہے، ظاہری طور پہ دنیا سے جا رہے ہیں. یہ جو کامیابی کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ بتا رہے ہیں جو فرائض میرے نبی نے میرے ذمے لگائے تھے وہ فرائض پورے کر کے جا رہا ہوں، وہ ذمہ داریاں میں نے پوری کر دی. تو علی کا ماننے والا بھی اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر لے، اس کو موت آئے تو وہ علی والے کی موت ہو جاتی ہے. اس مرحوم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، باپ کی وفات کے بعد ساری ذمہ داریاں ان کے گردن پہ آئی. بڑا بھائی ہونے کے ناطے چھوٹے بھائیوں کو پڑھایا، بہنوں کو پڑھایا، تعلیمی لحاظ سے بھی ایک مقام پہ پہنچایا، پھر مادی لحاظ سے بھی ایک منزل پہ پہنچایا. اپنی پوری ذمہ داری مکمل کر کے اس دنیا سے گئے. یقیناً یہ کامیابی کی موت ہے. اپنی ذمہ داری، حج کیا، زیارات کیے، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، ماں کو زیارات، حج، سب کچھ کرایا. یہ ذمہ داری ادا کر کے جانا سب سے بڑی سعادت ہے.
انسان زندگی گزارتا ہے، جیسے بھی گزر جاتی ہے زندگی، لیکن قرآن کہتا ہے یہ زندگی کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت یہ زندگی ہے۔ اسی نعمت کے ذریعے سے، اسی زندگی کے ذریعے سے خدا اپنے بندوں کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ سورہ ملک میں ارشاد یہی ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت ہر چیز پہ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اب اس قادر مطلق اپنی قدرت کا ایک نمونہ بیان فرماتا ہے، وہ کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، اس قادر مطلق نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا۔ موت و حیات کی خلقت صرف اس قادر مطلق کی قدرت ہے، اس کا کام ہے۔ کوئی اور نہ موت دے سکتا ہے نہ زندگی دے سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ موت و حیات جو ایک زندگی کا حصہ ہے، زندگی کے مراحل 6 مراحل انسان کی زندگی کے ہیں۔ عالم ذر سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، جہاں خدا نے اپنے بندوں سے میثاق لیا، اس کو عالم میثاق بھی کہتے ہیں، عالم ذر بھی کہتے ہیں، عالم ارواح بھی کہتے ہیں، بہت وسیع موضوع ہے۔ وہاں سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں انسان عالم اسلاف، باپوں کے صلبوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک زندگی کا مرحلہ ہے۔ صلب در صلب منتقل ہوتے ہوئے اب پتہ نہیں کس کس صلب میں انسان منتقل ہوتا ہے، لیکن ہماری سب سے بڑی سعادت مندی یہ ہے کہ جن اہل بیت کو ہم مانتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اسلاف طاہرہ اور ارحام طاہرہ سے یہاں آئے ہیں۔ اسلاف طاہرہ آدم سے لے کے خاتم تک، ارحام طاہرہ جتنے ارحام سے منتقل ہوئے پاک و پاکیزہ، اور یہ ارحام ایسے پاک و پاکیزہ، ایک جملہ عرض کروں گا، ایسے پاک و پاکیزہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بچے کو بھی غسل دینا پڑتا ہے، ماں بھی نجس حالت میں جاتی ہے، لیکن اس ارحام طاہرہ اور اسلاف طاہرہ سے آنے والے مولا کی شان کیا ہے؟ جو کعبے میں آتا ہے ماں بھی پاک ہے، بیٹا بھی پاک ہے۔ ایک جملہ کہہ کے گزروں، ہم جو کہتے ہیں کہ نزول ہوا ہے، ظہور ہوا ہے، اس میں فضیلت نہیں ہے، ولادت میں فضیلت ہے، ولادت میں فضیلت ہے، ظہور نزول میں فضیلت نہیں ہے۔ نزول عیسیٰ کے لیے مختص ہے، ظہور امام زمانہ کے لیے مختص ہے۔ ولادت کے لیے مولود کعبہ، سب سے بڑی صفت مولا علی کے مولود کعبہ ہے۔ اس میں یہ صفت کیا ہے، یہ فضیلت کیا ہے؟ یہ فضیلت یہ ہے کہ جو مولا کعبے میں ولادت جس کی ہوتی ہے، جہاں اس کی پاکیزگی اور عصمت پر دلیل واضح ہو جاتی، وہاں ان کی ماں کی عصمت بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو میں کر رہا تھا دوسرا مرحلہ عالم اسلاف، باپوں کے صلبوں میں انسان آتا ہے۔ تیسرا مرحلہ عالم ارحام، رحم مادر میں انسان منتقل ہو جاتا ہے، یہاں ایک زندگی گزارتا ہے، کم سے کم 9 مہینے ماں کے پیٹ میں انسان زندگی گزارتا ہے، اور اس کے بعد عالم مادہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے انسان۔ اب یہاں یہ بھی عرض کروں کہ عالم رحم سے عالم مادہ میں کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ انسان روح بترقی ہے، تکامل کی طرف جا رہا ہے۔ ذرے سے انسان سلوب میں آتا ہے اور ترقی، وہاں سے رحم میں آتا ہے اور تکامل، اس کے بعد عالم دنیا میں آتا ہے اور تکامل۔ جب یہ تکامل حاصل کرتا ہے، ترقی حاصل کرتا ہے، جو پچھلی دنیا ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق نہیں رہتی، اس کے لیے ایک اور دنیا چاہیے۔ وہ جب رحم مادر میں آتا ہے
9 مہینے جب رحم مادر میں رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے رحم مادر اس کی حیثیت کے مطابق نہیں رہتا، وہ بلند ہو جاتا ہے، رحم مادر اس کے لیے کم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ایک بڑی دنیا اس دنیا میں اس کو لے آتا ہے، اس بڑی دنیا میں۔ اب اس دنیا میں ایک زندگی گزارتا ہے، اس کو عالم مادہ کہتے ہیں۔ اس عالم مادہ میں بھی زندگی کے 3 مراحل ہے، بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے۔ اس میں جب زندگی گزارتا ہے تو مومن کے بارے میں ہے کہ مومن جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، ایک وقت آتا ہے مومن عظیم ہو جاتا ہے، یہ دنیا چھوٹی پڑ جاتی ہے، یہ دنیا چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ تبھی تو معصوم نے کیا فرمایا، الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیوں قید خانہ تنگ ہے، مومن کے لیے وسیع جگہ چاہیے، وسیع مقام ہے، اس کی وسیع عظمت ہے۔ تو جب اس عالم میں مادہ کم پڑ جائے، مومن عظیم سے عظیم تر بلند ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ موت کے ذریعے سے اس کو اس عالم میں مادہ سے عالم میں برزخ میں منتقل کر دیتا ہے۔ موت کا معنی انتقال ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اب جب منتقل ہو کے قبر میں پہنچتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جب قبر میں پہنچتا ہے، وہ قبر جس کو ہم چھوٹی نظر، ہماری نظر میں ایک چھوٹی ہے، تنگ و تاریک ہے، تلقین پڑھانے کے لیے جو نیچے جاتا ہے وہ بڑی مشکل سے اس کو ہلا سکتا ہے، 2 آدمی اس میں نہیں اتر سکتا، بڑی مشکل سے ایک میت کو لٹایا جا سکتا ہے، لیکن یہ دنیا چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ عالم برزخ اس کی شان کے مطابق ہے، کیسے ہے؟ جب تنگ و تاریک قبر میں مومن کو رکھ کے لوگ واپس آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قبر کو مومن کی شان کے مطابق بنا دیتا ہے، حد نظر سے زیادہ وسیع بھی کر دیتا ہے، جنت کا باغ بھی بنا دیتا ہے۔ یہ دنیا کم پڑ جاتی ہے، اس دنیا جو اس کی حیثیت کے مطابق وہاں چلا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے عالم برزخ بھی کم پڑ جاتا ہے، عالم برزخ بھی اس کی حیثیت کے مطابق نہیں رہتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو عالم برزخ میں چلا گیا ہے نا، اس کے عزیز و اقارب اس کے لیے ایسے ایصال ثواب کا کام کرے، اس کے لیے خیرات دے، اس کے لیے نذورات دے، اس کے لیے صدقہ و خیرات ہے، زیارات ہے، جو بھی عمل پہنچا سکتا ہے اس کے لیے پہنچائے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے وہ قبر بھی اس کے لیے چھوٹی پڑ جاتی ہے، ایک ایسی جنت مومن کو خدا عطا کرتا ہے۔ معصوم کا ارشاد، وہ جنت اتنی وسیع ہے کہ جناب جبرائیل 30,000 سال سے زیادہ جنت کے پر پرواز کرے تو جنت کے وسعت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اتنی عظیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اس کی شان کے مطابق۔ اب یہاں پہ ایک جملہ عرض کروں گا، زندگی جو انسان گزارتا ہے یہ کس لیے کیوں ہے؟ کہا یہ اس ذات نے زندگی کو بھی، مراحل کو بھی تمہارے لیے مقرر کیا ہے، کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ موت و حیات لازم و ملزوم ہے، موت و حیات ہر انسان کے لیے ہے، جو اس دنیا میں آتا ہے اس دنیاوی زندگی کا انجام موت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری زندگی طولانی ہے، ابھی ہم نے اور زندگی گزارنی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ایک رات گزر جاتی ہے تو زندگی سے ایک رات کم بھی ہو جاتی ہے، ایک دن گزر جاتا ہے، ایک دن کم بھی ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے یہ زندگی مکمل ہو جاتی ہے، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے؟ علماء تشریف فرما ہے، بہتر جانتے ہیں، 10 جلدوں میں کتابیں موجود ہیں فلسفہ موت و حیات پر، برزخ پر، عالم بقا پر، معاد پر۔ معاد ہمارے عقید کا ایک اہم حصہ ہے، جس معاد پر عقید نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ 10 جلدوں پہ مشتمل کتابیں موجود ہیں۔ قرآن میں آپ کا مطالعہ کریں، 3 حصے کریں قرآن کے، ایک حصہ مکمل آخرت کے بارے میں ہے، قیامت کے بارے میں ہے، اور قیامت نہ ہم نے دیکھی ہے، نہ قبر ہم نے دیکھی ہے، نہ عالم برزخ ہم نے دیکھا ہے، اس کے باوجود ہم پہ واجب ہے کہ اس پہ عقیدہ رکھیں، اس پہ یقین رکھیں۔ کیسے یقین رکھیں جبکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں؟ یہاں ایک اور جملہ عرض کروں، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام
قبر کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ آپ اہل قبور سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اہل قبور سے فرماتے ہیں اہل قبور میں تمہیں دنیا کی خبر دوں گا، تم مجھے قبر کی خبر دو۔ پھر دنیا کی خبر مولا دیتے ہیں، اب بتاؤ تم قبر کی خبر۔ ایک مردہ کھڑا ہو جاتا ہے یا مولا کہتے ہیں میں کھڑا کر دوں، اس اذن الہی سے کہے گا قبر میں آنے والی جو کام کی چیز ہے نا وہ صرف تقویٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آتی۔ تو امام اس طرح آخرت کی باتیں، قبر کی باتیں، کسی نے کہا مولا آپ اس طرح آخرت کی باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ خود جا کے دیکھ کے آئے ہو۔ آخرت کو، جنت کو آپ نے دیکھی ہے، برزخ کو آپ نے دیکھا ہے، قبر کو آپ نے دیکھی ہے، ایسی خبر دے رہے ہیں جیسے آپ دیکھ کے آئے ہو۔ امام کا جملہ سنیں، ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ امام فرماتے ہیں میں خود جا کر 70 بار بھی آخرت کو دیکھ کے آتا، مجھے اتنا یقین حاصل نہ ہوتا جتنا میرے نبی کی زبان سے یقین حاصل ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے برزخ ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے حساب و کتاب ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے منزل ہے، میزان ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ تو بس فلسفہ موت و حیات کیا ہے؟ تو اگر ہم قرآن خدا سے پوچھیں، علماء تو کئی جلدوں میں کتاب لکھ ڈالتے ہیں، احادیث اتنی زیادہ ہے آخرت کے بارے میں ان کا احصاء کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں یا اللہ موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ 2 لفظوں میں بیان کر دیتا ہے جو 10 جلدوں میں بیان کر رہے ہیں دنیا والے، علم والے، معرفت والے۔ اللہ کہتا ہے 2 لفظوں میں سمجھ لو موت و حیات کا فلسفہ یہ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ موت و حیات کو ہم نے اس لیے خلق کیا ہے تاکہ ہم تمہیں آزما لے کون میری اطاعت کرتا ہے، کون بہتر عمل انجام دیتا ہے۔ جو بہتر عمل دے گا وہی کامیاب ہوگا، جو بہتر عمل دے گا، عمل انجام دے گا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ جب اس دنیا میں انسان آتا ہے تو 2 طرح کی زندگی اس کے سامنے ہے، قرآن کہتا ہے ایک کو حیات طیبہ، ایک کو معیشۃ ضنکا۔ حیات طیبہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ نحل میں من عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ کہ جو بھی مرد ہو کہ عورت عمل صالح انجام دے بشرطے کہ وہ مومن ہو، یعنی ایمان کی بنیاد پر عمل صالح انجام دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ عمل صالح بن ہی نہیں سکتا جب تک ایمان کی بنیاد پہ نہ ہو، اور ایمان کی بنیاد پر عمل صالح تب قائم ہوگا جب ولایت پہ ایمان ہو، کیونکہ ولایت شرط قبولیت اعمال ہے، ولایت شرط قبولیت حسنات ہے۔ تو بس ایمان کی بنیاد پر مرد ہو کہ عورت عمل صالح انجام دے تو ہم کیا اس کو جزا دیں گے؟ دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ دنیا میں کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، عمل صالح کے بدلے میں ہم دنیا میں ان کو حیات طیبہ عطا کر دیتے ہیں، پاک و پاکیزہ زندگی، مطمئن زندگی۔ اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل صالح انجام دیا ہے نا اس عمل صالح کا ہم بہتر اس کی ہم جزا عطا کر دیتے ہیں۔ دنیا میں حیات طیبہ، آخرت میں بہتر جزا۔ معصوم سے سوال ہوا حیات طیبہ تو جنت کی زندگی کا نام ہے، دنیا میں کیسے ملتی ہے؟ تو کہا نمونے بھی ہیں لیکن دنیا میں ایسے اس لیے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ جو حیات طیبہ دنیا میں جو اللہ دیتا ہے نا وہ عمل صالح کے نتیجے میں ہے۔ جو عمل صالح نیک عمل انسان انجام دیتا ہے تو جس عمل صالح کے بدلے میں اللہ آخرت میں اس کو جنت عطا کرنے والا ہے نا، اس جنت کی برکتیں خدا دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے۔ جنت کی برکتیں دنیا میں عطا کر دیتا ہے۔ اب جنت کی برکتیں دنیا میں مل جائے اور حیات طیبہ مل جائے، کس کی زندگی ہے؟ نہ میں کہہ سکتا ہوں، نہ کوئی کہہ سکتا ہے، نہ کوئی اور کہہ سکتا ہے، لیکن ایک ہستی ایسی ہے، ایک گھرانہ ایسا ہے جو کسی عام کا گھر نہیں، کسی عام انسان کا گھر نہیں، وہ جناب زہرا کا گھر ہے۔ اس گھر کی زندگی حیات طیبہ کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ حیات طیبہ کچھ نہیں ہے گھر میں، روایات موجود ہیں، ایک
چٹائی ہے مولا کے گھر میں، مہمان آئے تو مہمان کو چٹائی پہ بٹھا دیتے ہیں، خود زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات میں یہ ہے کہ وہ رات کو بچھا دیتے ہیں، دن میں اونٹ کو اس پہ چارہ ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اگر حیات طیبہ کو دیکھ لیں تو حیات طیبہ صرف ان کے گھر میں ہی نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے ان کی زندگی کو خدا نمونے کامل بنا دیتا ہے۔ عورت کے لیے زہرا کی زندگی، مرد کے لیے علی کی زندگی ایسی نمونے کامل زندگی ہے کہ جو ان کی سیرت پہ چلے وہ دنیا میں حیات طیبہ پا لیتا ہے، آخرت میں جنت حاصل کرتا ہے۔ اور آخرت میں کہا ہم آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بہترین جزا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم عمل صالح کے بدلے میں بہترین جزا دیں گے۔ اب جو جزا دیتا ہے، انعام دیتا ہے نا، وہ ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق، میں اپنی حیثیت کے مطابق، اور اسی طرح عالم دین اپنی حیثیت کے مطابق، مجتہد اپنی حیثیت کے مطابق، امام دے تو اپنی حیثیت کے مطابق۔ اب ہر ایک حیثیت کے مطابق دے، وہ بہترین جزا ہے، وہ بہترین انعام ہے۔ اب خدا کی حیثیت کو کون جانے، خدا کس مقام پہ فائز ہے کون جانے۔ ہم تو اہل بیت کی حیثیت کو نہیں جانتے۔ اہل بیت کا مقام کتنا بلند، عرفات کا میدان، حج کا موسم ہے، اللہ تعالی ہم سب کو حج نصیب فرمائے۔ عرفات کے میدان میں یوم عرفہ امام عمل کر رہے ہیں، ایک شخص آ کے سوال کرتا مولا کچھ عطا کیجئے۔ امام نے فرمایا کتنا دوں؟ وہ کہتا مولا آپ اپنی حیثیت کے مطابق عطا کریں۔ جب اس نے امام کی حیثیت کی بات کی، امام فرماتے کچھ نہیں ملے گا۔ چلا گیا، پھر آیا، مولا عطا کیجئے، کتنا؟ اپنی حیثیت کے مطابق۔ پھر بھی انکار، 3 مرتبہ امام نے انکار کیا۔ اب وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ تو وہ دروازہ ہے، یہاں سے دشمن بھی محروم نہیں جاتا، مجھے کیوں محروم رکھا گیا؟ اب جب واپس آتا ہے اپنے سوال کو بدل دیتا ہے، مولا مجھے عطا کیجئے، کتنا دوں؟ مولا مجھے میری حیثیت کے مطابق عطا کیجئے۔ پہلے امام کی حیثیت کی بات کی، پھر اپنی حیثیت کی بات کی، تو امام نے جو کچھ تھا اس کی جھولی میں ڈال دیا، وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اصحاب نے کہا مولا دینا ہی تھا تو پہلے دے دیتے، 3 مرتبہ اس کو واپس کرنے کا، واپس آنے پہ مجبور کیوں کیا؟ امام فرماتے پہلے 3 سوالات پر میں اس کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ توجہ کیجیے، اس کے سوال کو پورا نہیں کر سکتا تھا، کیوں؟ اس نے ہم اہل بیت کی حیثیت کا سوال کیا تھا، اور ہم اہل بیت کی حیثیت کو جاننا چاہتے ہو نا، اس پوری کائنات کو زمین سے عرش تک جواہرات سے بھر دی جائے، اور اس پوری کائنات کو جواہرات سے جو بھری ہوئی ہے ایک سائل کی جولی میں ڈال دے تو بھی ہماری حیثیت کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ ہماری حیثیت کو خدا نے سب سے بلند رکھا ہے، تو بس جب ہم اہل بیت کی حیثیت کو نہیں جان سکتے تو جس اہل بیت کو، جن کو خدا نے عظمت دے کر، مقام دے کر، ولایت دے کر، عصمت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اس خدا کی شان کو کون جان سکتا ہے؟ تو بس خدا کی طرف میں دوں گا، لیکن بہتر جزا دوں گا۔ اب وہ بہتر جزا کیا ہے؟ روایت کی روشنی میں عرض کروں کہ وہ بہتر جزا یہ نہیں کہ وہ جتنا عمل کیا ہے اس کے مطابق دے، جتنی نمازیں ہیں اس کے مطابق دے، جتنا روزہ رکھا ہے اس کے مطابق دے، جتنا خدا کے راہ میں خرچ کیا اس کے مطابق نہیں۔ جب خدا دینے پہ آتا ہے تو خدا نہ بندے کو دیکھتا ہے، نہ بندے کی عبادت کو دیکھتا ہے، اپنی شان کے مطابق عطا کر دیتا ہے۔ خدا کی شان بہت عظیم ہے۔ خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے خوشی عطا کرتا ہے، اس کے بعد غمی نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کرتا ہے، اس کے بعد موت نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں عطا کرتا ہے، اس کے لیے کبھی کمی نہیں ہے۔ اضافہ سے اضافے پہ اضافہ ہوتا ہے نعمتوں میں۔ تو خدا شان کے مطابق یہ ایک زندگی ہے۔ اس کے بعد دوسری زندگی کیا ہے؟ معیشت زن کا، تنگ زندگی، پریشان کن زندگی، ایک مشکل ترین زندگی بھی انسان کے لیے ہے۔ وہ کون زندگی ہے؟ قرآن کی آیت، من اعرض عن ذکر اللہ فإن له من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔
قرآن کہتا ہے کہ جو میری یاد سے غافل ہو جائے، مجھ سے غافل ہو جائے، اللہ کہتا ہے جو مجھ سے غافل ہو جائے، میرے احکامات کو چھوڑ دے، اپنی مرضی منمانی اور خواہشات پہ عمل کرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی ہمیشہ تنگ ہو جائے گی۔ تنگ زندگی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ زندگی سے انسان اتنا تنگ آ جاتا ہے خودکشی کر لیتا ہے، اتنا تنگ آ جاتا ہے انسان کیا سے کیا کر بیٹھتا ہے، خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اعمال نتیجے میں انسان انجام دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ تنگ زندگی میں ہوتا ہے۔ وہ تنگ زندگی خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ انسان کی اپنی برائیوں کی وجہ سے ہے، خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، خدا کی اطاعت سے روگردانی کرنے کی وجہ سے ہے، اپنی خواہشات پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد آیت کا آخری جو حصہ ہے اس میں کیا ہے کہ جب قیامت کے دن ایسے لوگ جو دنیا میں تنگ زندگی گزار کے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ وہ اندھے معشور ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں خداوندہ ہم تو بینا تھے، آنکھوں والے تھے، یہ نابینا، یہ آنکھوں کا چلی جانا یہ کہاں سے ہے؟ یہ ہمارے لیے نابینائی ہمارے لیے جو ہے مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آتا، ہاں تمہاری نظر میں نامناسب نہیں، لیکن ہم نے تمہیں کیوں نابینا کیا؟ اس لیے کہ تم دنیا میں مجھ سے غافل ہو گئے تھے، اب ہم تمہیں بلا دیتے ہیں۔ یعنی دنیا میں وہ نابینا تھے، ان کی دل کی آنکھیں اندھی تھی، بصیرت نہیں رکھتے تھے، بصارت سے کام لیتے تھے۔ بصیرت ہی سب سے اہم ہے۔ بصارت دنیا میں ان آنکھوں سے جو انسان دیکھتا ہے یہ بصارت ہے، یہ ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ بصیرت دل کی آنکھیں ہیں، اور دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنا ہے، دل کی آنکھوں سے اہل بیت کو دیکھنا ہے۔ دل کی آنکھوں سے دو چیز میں عرض کروں گا۔ ایک شخص نے کہا مولا علی سے، مولا آپ ایسے عبادت کرتے ہیں جیسے آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ مولا کا جواب سن لیجئے، تمہیں کسی نے کہا میں ان دیکھے خدا کی عبادت کرتا ہوں، میں دیکھ کے عبادت کرتا ہوں؟ غالی یہاں سے کہیں اور لے جاتے ہیں، لیکن مولا کا جملہ اس بارے میں موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں دیکھ کے عبادت کرتا ہوں۔ مولا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ دل کی آنکھوں سے میں خدا کو دیکھتا ہوں، پھر میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ بس تم بھی دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھو پھر عبادت کرو۔ لیکن اگر تمہارا ایمان اس منزل پہ نہیں ہے نا، کم سے کم تمہارا ایمان اس مقام پہ ہونا چاہیے، اس بات کا یقین رکھ لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب ہر وقت خدا دیکھ رہا ہے تو پھر انسان شرم کرتا ہے، انسان حیا کرتا ہے کہ اس کے سامنے نعمت بھی لے، رحمت بھی لے، زندگی بھی لے، اولاد سب کچھ اس سے لے، اسی کی نافرمانی۔ معیشت ضنک کا اگر کرے تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے، دنیا میں تنگ زندگی، پریشان کن زندگی، آخرت میں نابینا، روندے قدموں تک روندے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں یاد الہی سے غافل ہو گئے۔ اب اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ امام کو بھی، معصوم کو بھی دل کی آنکھوں سے پہچانو، ظاہری آنکھوں سے نہیں۔ جنہوں نے ظاہری آنکھوں سے پہچانا وہ ظاہر کو دیکھ کے چھوڑ کے چلے گئے، جنہوں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ موت تک ساتھ رہے، وہ موت تک بھی ان کو نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، ابو بصیر نابینا صحابی موجود ہے ایک صحابی کے ساتھ۔ امام آ کے ایک صحابی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس سے کہا کہ پوچھو ابو بصیر سے اس وقت امام کہاں ہے؟ جب ابو بصیر نابینا ہے، اب دیکھیں امام نابینا سے سوال کر رہے ہیں کہ امام کہاں ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام کو سمجھانا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ جب کہا نا امام کہاں ہے، اس نے ایک لمحہ نہیں رکا، فوراً کہا امام تو تیرے پہلو میں کھڑے ہیں۔ تو کہا کہ تم تو نابینا ہو، تم جو کہہ رہے امام میرے پہلو میں کھڑے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اب وہ کیا کہتا ہے؟ ایمان کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے امام کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا، دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو دل کی آنکھیں اگر بصیرت ہو، بابصیرت ہو، کھلی ہو، وہ اس دنیا میں بھی اطمینان کی زندگی گزارتا ہے، آخرت میں بھی۔ لیکن دل کی آنکھوں میں اگر نابینا ہو، سمن بکمن عمی فہم لا یعقلون اگر ہو، تو دنیا میں بھی پریشان، آخر میں پریشان ہے۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے ضروری ہے اہل بیت کی سیرت کو سامنے رکھیں، اہل بیت کے کردار کو سامنے رکھیں۔
کہ اہل بیت کیا فرماتے ہیں؟ اہل بیت فرماتے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحمت کرے ان پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ اللہ، امام کہہ رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں، یہ ساتویں امام کا ارشاد، ہمارے امر کو جو زندہ کرے اس پہ خدا کی رحمت ہو۔ مولا ما امرکم، آپ کا امر کیا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تعلموا علومنا وعلما، آپ فرماتے ہیں ہمارا امر یہ ہے کہ تم ہمارے علوم کو حاصل کرو، دنیا کو ہمارا علم سکھاؤ۔ ہمارا علم یعنی ہمارا کردار، ہماری سیرت، ہمارا اخلاق، ہماری گفتار جو علم اہل بیت ہے، سیکھ لو اور عمل کرو، دوسروں کو سکھاؤ، دوسروں کو بھی ہماری طرف متوجہ کرو۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے حسن اور خوبیوں سے تم آگاہ کرو، یہ ساری دنیا ہماری اطاعت کرے۔ تم نے ہمارے اوامر کو پہنچایا ہی نہیں، ہم تو لوگوں کی مرضی کو پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی خواہشات کو پہنچا رہے ہیں، اپنے مفاد کو پہنچا رہے ہیں۔ جب تک علوم اہل بیت کو نہ پہنچائے، جب تک امر اہل بیت کو نہ پہنچائے، لوگوں کا شعور بیدار نہیں ہونا، لوگوں کی دل کی آنکھیں روشن نہیں ہونی، لوگوں کے ایمان میں تقویت نہیں آنی۔ تو اس تقویت کے لیے، دل کی آنکھوں روشن کرنے کے لیے کردار اہل بیت، کردار اہل بیت اتنا بلند ہے کہ اگر رسول کا کردار کافر دیکھ لے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، امام کا کردار منافق دیکھ لے تو وہ مومن بن جاتا ہے۔ یہ کردار ہے، اور جب کردار کے ذریعے سے اس کی آنکھیں کھلی ہو، اس کو امام کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ ہم نے کربلا میں دیکھا، امام کو دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن جو حقیقی نگاہ سے، دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے کل 72 ہیں، کل 72۔ ان میں سے جس نے سب سے قریب ہو کے دیکھا وہ مولا عباس، اللہ بھائی ہے۔ ایک بھائی اس دنیا سے گیا ہے نا، ہم اپنے بھائی کو نہیں روتے، ہم حسین کے بھائی کو روتے ہیں، ہم اکبر کو روتے ہیں، اصغر کو روتے ہیں۔ رسول نے خود فرمایا کہ حسین آئے ہیں نا، تسلیت بھی دی، شہید بھی کیا جائے گا۔ تو وہاں پہ زہرا نے فرمایا تھا بابا اس وقت آپ نہیں ہوں گے، علی نہیں ہوں گے، حسن، میں، ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، تو بابا میرے حسین کو کون روئے گا؟ کہا زہرا پریشان نہ ہونا، ایک قوم خدا ایسی پیدا کر دے گا جس کے جوان ہمارے جوانوں پہ روئیں گے، بوڑھے بوڑھوں پہ روئیں گے، عورتیں عورتوں پہ روئیں گی، بچے بچوں پہ روئیں گے۔ تو زہرا نے کہا تھا کہ بابا جب تک ان کو نہیں بخشواؤں گی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو ہم اپنے مرنے والے کو نہیں روتے، ہم تو کربلا والوں کو روتے ہیں، ہم تو عباس کو روتے ہیں۔ بھائی گئے ہیں نا، فیضو بھائی، دوسرے برادران، آپ یہ غم کو عباس کے غم میں منحل کر دے، اس غم کو مدغم کر دے غم حسین میں، تو یہ آنسو بھی عبادت بن جائے، یہ رونا بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو سب سے جس نے زیادہ پہچانا ہے نا وہ مولا عباس ہے۔ 9 محرم کو شمر آتا ہے نا تو وہ اعلان کرتا ہے کہ میری بہن کے بچوں کو بلاؤ۔ ام البنین بنی کلابیہ سے تھی، شمر بھی بنی کلابیہ سے تھا، نہیں جا رہے تھے مولا عباس۔ مولا حسین کا عباس جاؤ، یہ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے سنو۔ عباس گئے، کہا عباس تم بہادر ہو، جوان ہو، آؤ ہماری طرف، ہم تمہیں علم بردار بنا دیں گے، ہم تمہیں لشکر کے سردار بنا دیں گے، یہاں موت کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک مطلب عباس نے کہا تم پر بھی لعنت ہو، تمہاری امانت پر بھی لعنت ہو، تمہاری امان پر بھی لعنت ہو کہ میں زندہ رہوں، زہرا کا بیٹا شہید ہو جائے، یہ عباس سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کہا عباس مولا حکم، امام رونے لگے۔ اب مولا رو کیوں رہے، مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ عباس آج میں نے کہا نا تم نے لبے کہہ کے تم آگے بڑھے ہو، ایک دن میں پکارتا رہوں گا، تم جواب نہیں دے سکو گے۔ ایک ہفتہ عباس نہیں سوئے۔ جب جناب زینب نے دیکھا عباس کی آنکھیں سرخ ہے، رنگ پیلا ہو چکا، عباس یہ کیا ہے؟ کہا میرے مولا نے کہا کہ میں سوتا رہ جاؤں گا اور میرا مولا آواز دیتے رہیں گے، اسی ایک ہفتے سے میں جاگ رہا ہوں۔
جناب زینب بھیا آپ نے عباس کو کیا کہا تھا کہ ایک ہفتے سے نہیں سوئے ہے بھائی؟ اللہ اکبر، کیا کہا تھا؟ امام نے کہا عباس سینے سے عباس وہ وقت مدینے میں نہیں آئے گا، کربلا میں آئے گا کہ جب تم سب مقتل میں سو جاؤ گے نا، میں پکارتا رہوں گا، تم جواب نہیں دے سکو گے۔ عباس نے اجازت مانگی، امام نے اجازت نہیں دی، لیکن جب آخر میں کہا مولا مجھے اجازت دے تاکہ میں بھی اپنی جان قربان کر لوں۔ عباس تم تو میرے لشکر کا علمدار ہو نا۔ جب کہا نا علمدار ہو، عباس نے رو کے کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ سب شہید ہو گئے، عباس کو اجازت نہیں ملی، اپنے خیمے میں سوچ رہے تھے، فکر مند تھے، اتنے میں سکینہ ہاتھ میں مشکیزہ لے کے آ گئی۔ چچا عباس آپ کے ہوتے ہوئے بچے پیاسے ہیں، کہا سکینہ سفارش تو کر لیجئے نا اپنے بابا سے۔ ایک ہاتھ میں سکینہ کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں سکینہ کا مشکیزہ، جب لے کے امام کے خیمے میں آئے نا عباس، امام مسند سے کھڑے ہو گئے، رو کے کہا عباس تم سفارش ایسی لے کے آئے ہو، میں انکار نہیں کر سکتا، جاؤ پانی لاؤ بچوں کے لیے۔ عباس جب آمادے سفر ہوئے، جناب زینب کو پتہ چلا عباس جا رہے ہیں، فضہ میرے بھائی عباس کو بلاؤ۔ عباس کو بلایا، سر چکا کے عباس کھڑے ہو گئے، کہا عباس تم بھی میدان میں جا رہے ہو؟ ہاں قاضی پانی لینے کی اجازت ملی ہے۔ عباس میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی میدان میں گیا واپس نہیں آیا، کیا تم بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بس پانی لینے جا رہا ہوں۔ اس وقت جناب زینب ایک جملہ کا، کتنی امیدیں وابستہ تھی عباس سے، مولا عباس کی بھی، مولا حسین کی بھی، سب کی امیدیں عباس سے وابستہ ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا عباس آج زینب کو یقین ہو گیا۔ آقا زادی کس بات کا یقین ہوا؟ کہا عباس جب میں چھوٹی تھی نا، اپنے بابا کے اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، گھر کے صحن میں تھی، اتنے میں ہوا چلی، میرے سر سے چادر اتر گئی، میرے بابا میرے سر کو دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، بابا کو دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ عباس سے زینب تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرا رونے کا سبب اور ہے، جب میں نے اصرار کیا نا، اس وقت بابا نے کہا تھا زینب آج تم اپنے بابا کی گود میں بیٹھی ہو، تیرے سر سے چادر اتر گئی، مجھے وہ وقت رلا رہا ہے جب کوفے کا بازار ہوگا، شام کا دربار ہوگا، میری بیٹی کے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ میں نے اس وقت اپنے دل میں کہا تھا میرے بھائی عباس کے ہوتے ہوئے کس کی مجال زینب کی چادر چھین لے، عباس تم جا رہے ہو نا، مجھے یقین ہو گیا اب میری چادر نہیں بچے گی۔ بس ایک جملہ، عباس میدان میں گئے، کافی جہاد کیا۔ عباس ایک مرتبہ دونوں بازو کٹا کر الف کی طرح کھڑے تھے، ایک ظالم سامنے آیا، وہ کہتا عباس میں نے سنا ہے آپ بڑے بہادر ہیں، آپ بڑے طاقتور ہیں۔ عباس نے ایک جملہ کہا کاش تم اس وقت آ جاتے جب میرے ہاتھ سالم تھے، میں تجھے بتا دیتا حسین کا ناصر کون کیسا ہے۔ ایک مرتبہ وہ کہتا عباس آپ کے ہاتھ نہیں ہے نا، میرے ہاتھ تو سالم ہے۔ اس نے گرز اٹھایا، عباس کے سر پہ گرز ماری، عباس نے کہا ادرکنی یا مولا، مولا میری مدد کے لیے آ جائے۔ امام نے ہاتھ کمر میں رکھا، الان انکسر ظہری، عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کے سنانے امام پہنچے، عباس کا سر زانو پہ رکھا، میں نے تاریخ میں پڑھا عباس نے زمین پہ رکھا، امام نے پھر زانو پہ رکھا، عباس نے پھر زمین پہ رکھا، 3 مرتبہ۔ امام نے کہا عباس اب تم بھی مجھے غریب سمجھ رہے ہو، مجھے تنہا سمجھ رہے ہو، اپنا سر میرے زانو پہ کیوں نہیں رکھتے؟ مولا غریب نہیں سمجھ رہا، میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں، ابھی تو میرا سر آپ کے زانو پر ہے نا، کچھ دیر بعد مولا آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ خاک کربلا ہوگی، میرے بھائی کا سر خاک پہ پڑا ہوا ہوگا۔ اللہ رحمت اللہ قوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوندہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ خداوندہ جو مجلس ہوئی ہے، قرآن خوانی ہوئی ہے، ذکر خیر ہوا ہے، صدقہ و خیرات دیے گئے ہیں، خداوندہ ان کا کثیر سے کئی ثواب مرحوم ظفر عباس کے روح کو عطا فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، مرحوم کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، مرحوم کی قبر کو مولا حسین کے نور سے منور فرما، مرحوم کو مولا عباس کی شفاعت نصیب فرما۔ باب الحوائج مولا عباس کے صدقے میں ان کے بھائیوں کے حوائج شریعہ کو پورا فرما، ان کے مال جان میں برکت عطا فرما۔ خداوندہ بحق چہادہ معصومین مرحوم کو اعلی علیین میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔